بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 46 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم منصوبات شروع کر رہے ہیں، اور منصوبات کی پہلی قسم مفعول مطلق کی تعریف اور اقسام پڑھتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنصوبات هو ما اشتمل على علم المفعولية فمنه المفعول المطلق وهو اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه، وقد يكون للتأكيد والنوع والعدد، نحو جلست جلوسا وجلسة وجلسة۔ چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ المنصوبات، منصوب، ہوا مشتمل علی علم المفعولیہ، وہ اسم ہے جو مفعولیت کی علامت پر مشتمل ہو۔ فمنہ المفعول المطلق، پس ان میں سے ایک مفعول مطلق ہے۔ وہو اسم ما فعلہ فاعل فعل مذکور بمعناہ، مفعول مطلق وہ اسم ہے جس کو اس کے ہم معنی فعل مذکور نے کیا ہو۔ وقد یکون للتاکید، اور کبھی یہ تاکید کے معنی کے لیے آتا ہے۔ والنوع، اور کبھی نوع حیت کو بیان کرنے آتا ہے۔ والعدد، اور کبھی عدد کے بیان کے لیے آتا ہے۔ نحو جلست جلوسا وجلسة وجلسة، جیسے کہ جلوساً اور جلسةً اور جلسةً۔ آج کے سبق کے اندر 4 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات منصوبات کی تعریف اور علم المفعولیت کی وضاحت۔ دوسری بات مفعول مطلق کی تعریف اور فوائد و قیود کا بیان ہے۔ تیسری بات مفعول مطلق کی وجہ تسمیہ اور وجہ تقدیم۔ چوتھی بات مفعول مطلق کے طرق استعمال یا مفعول مطلق کی اقسام۔ چلتے ہیں پہلی بات کی طرف، منصوبات کی تعریف اور علم المفعولیت کی وضاحت۔ منصوبات اور ہوا مشتمل علی مفعولیہ، علی علم المفعولیہ کے متعلق پوری تفصیل وہی ہے جو المرفوعات کے ضمن میں گزر چکی ہے۔ خلاصہ جس کا یہ ہے کہ منصوبات کی واحد منصوبن ہے، نہ کہ منصوبتن۔ باقی رہی یہ بات کہ منصوبات یہ الف تا کے ساتھ جمع کیوں ہے، تو الف تا کے ساتھ جمع کیونکہ غیر عاقل کی جمع الف تا کے ساتھ آتی ہے۔ صاحب قافیہ رحمہ اللہ جب مرفوعات کا تذکرہ کر چکے، مرفوعات کی ساری بحث ختم کی، تو یہاں منصوبات کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ منصوبات کو مجرورات سے مقدم رکھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ مرفوعات اور منصوبات ایک ہی عامل کے معمول ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں، مشہور مثال ہے ضرب زید عمرا، اس میں زید اور عمر دونوں ضرب کے معمول ہیں۔ پہلوں کو فعل نے رفع دیا، دوسروں کو نصب دیا، اور مجرورات کو بالکل آخر میں رکھا کیونکہ ان کا عامل حروف جارہ ہوتے ہیں۔ صاحب کتاب نے جو یہ بات فرمائی، ہوا مشتمل علی علم المفعولیہ، کہ یہ منصوب وہ اسم ہے جو مفعولیت کے علم پر، اب علم یا تو لفظی ہوگا جیسے رأیت زیدن، یا تقدیری ہوگا جیسے رأیت فتن، یا محلن ہوگا جیسے رأیت ہؤلاء میں۔ علم المفعولیہ کا مطلب یہ ہے کسی اسم کی ایسی علامت جو اس کے مفعول حقیقی یعنی مفاعیل خمسہ میں سے ہونے پر، یا اس کے مفعول حکمی دیگر منصوبات سے ہونے پر دلالت کرے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے
4 علامتیں ہوتی ہیں۔ پہلی علامت فتح ہے۔ فتح ہونا یہ منصوب کی علامت ہے اور یہ 4 قسم کے اسماء میں آتی ہے۔ نمبر 1 مفرد منصرف سے ہی، نمبر 2 جاری مجرا سے ہی، نمبر 3 جمع مکسر منصرف، نمبر 4 غیر منصرف۔ جیسے رأیت زیدن، زیدن مفرد منصرف سے ہی ہے، وظبیًا جاری مجرا سے ہی ہے، ورجالاً جمع مکسر ہے، ومساجدہ یہ غیر منصرف ہے۔ نمبر 2 کسرہ، یہ جمع مؤنث سالم میں مفعولیت کی علامت ہوتی ہے، جیسے رأیت مسلمات۔ نمبر 3 الف، یہ اسماء ستہ مکبرہ میں مفعولیت کی علامت ہوتی ہے، جیسے زرت اباک و اخاک وغیرہ۔ نمبر 4 یا، یہ تثنیہ اور اس کے اخوات میں اور جمع مذکر سالم اور اس کے اخوات میں مفعولیت کی علامت ہوتی ہے، جیسے رأیت مسلمین و مسلمین۔ قرآن میں آتا ہے ان المسلمین والمسلمات۔ اب دوسری بات کی طرف چلتے ہیں، مفعول مطلق کی تعریف۔ مطلق کا لغوی معنی ہوتا ہے وہ اسم جسے آزاد کیا گیا ہو، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ہوا اسم ما فعلہ فاعل فعل مذکور، یعنی مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو ایسے فعل کے معنی میں ہو جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہو، چاہے حقیقتاً ہو جیسے ضربت ضربن میں، جلست جلوسن وغیرہ میں، چاہے حکمن ہو جیسے فضرب الرقاب، یا اصل میں فضربوا ضرب الرقاب۔ تو فضربوا کا ذکر ضرب مصدر میں حکمی طور پر آ چکا تھا۔ ہوا اسم ما فعلہ فاعل فعل مذکور بمعنہ ہو، اس تعریف میں ہوا ضمیر جو اب المفعول المطلق کی طرف لوٹ رہی ہے یہ معرف ہے، اور اسم ما سے لے کر بمعنہ ہو تک اس کی تعریف ہے۔ اس میں اسم ما جنس ہے جو سارے مصادر کو شامل ہے۔ فعلہ فاعل فعل مذکور فصل ہے، اس کے ذریعے اس سے مفعول لہو خارج ہو گیا، کیونکہ وہ اگرچہ مصدر ہے لیکن فعل مذکور کا فاعل اس کے لیے فاعل نہیں ہوگا۔ اب تیسری بات، مفعول مطلق کو مقدم کرنے کی وجہ کیا ہے، وجہ تقدیم کیا ہے، اور مفعول مطلق کو مطلق کیوں کہتے ہیں۔ مفعول مطلق کو مفعول مطلق اس لیے کہتے ہیں مطلق باب افعال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا مصدری معنی ہے آزاد کرنا، اور اس کے شروع میں جو الف لام ہے یہ الذی کے معنی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہر وہ الف لام جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے شروع میں آئے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو عبارت یوں بنے گی المفعول الذی اطلق، یعنی وہ مفعول جس کو آزاد کیا گیا ہو، اور چونکہ مفعول مطلق دیگر مفاعل کی طرح قیود سے آزاد ہوتا ہے، اس لیے اس کو آزاد کیا ہوا کہا جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کو دیگر مفاعل پر مقدم کیوں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مفعول مطلق یہ مطلق کے درجے میں ہے، باقی مفاعل مقید کے درجے میں، تو مطلق کو مقید پر مقدم کیا جاتا ہے، یہ ایک مشہور قول ہے اور یہ بھی اصول ہے۔ اب مفعول مطلق کے استعمال کے طریقے یا مفعول مطلق کی اقسام۔ وقد یکون للتاکید سے مفعول مطلق کے استعمال کے 3 طریقے بتلائے گئے ہیں۔ کبھی یہ مفعول مطلق کلام میں تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے جلست جلوسن، کہ میں ہی بیٹھا، میں بیٹھا ہوں اور کوئی کام نہیں کیا۔ کبھی یہ نو، یعنی کسی چیز کی حیت اور کیفیت کے بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس کو پہچاننے کے 2 طریقے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا مصدر فعلتن کے وزن پہ لایا جاتا ہے،
جیسے کہا جاتا ہے لا تمش مشیت المختالی، متکبر کی چال مت چل۔ اور دوسرا طریقہ اس کی پہچان کا یہ ہے کہ مفعول مطلق کے ساتھ کسی نوعیت اور خاص کیفیت پر دلالت کرنے والی کوئی صفت لگا دی جاتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے ضربت ضربا شدیدا۔ اور تیسری قسم کہ مفعول مطلق فعل مذکور کے عدد کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس کی پہچان کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو مصدر ہے وہ فعلتن کے وزن پہ آئے گا، جیسے کہ ضربت ضربتن کہ میں نے ایک دفعہ مارا۔ دوسرا پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کو تثنیہ یا جمع کی صورت میں لایا جاتا ہے، جیسے جلست جلستین یا جلساتن۔ تیسرا طریقہ پہچان کا یہ ہے کہ اس مفعول مطلق کے ساتھ کثرت پر دلالت کرنے والی کوئی صفت لگا دی جائے، جیسے کہا جاتا ہے ضربت ضربا کثیرا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، یا یوں سمجھ لیں بعض حضرات نے ان کو کہا کہ یہ مفعول مطلق کی 3 اقسام ہیں، تاکید کے لیے، نوع کے بیان کے لیے اور عدد کے لیے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔